سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میری مسلمہ بہن، آپ نے دریافت کیا عورت کے سفر سے متعلق اور سفر حج سے متعلق بغیر محرم کے. دیکھیے، پہلے تو یہ بات بہت سمجھنے کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے بعد، آپ کے حکم کے بعد یا آپ کے کسی عمل سے روکنے کے بعد کسی بھی شخص کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی کوئی منمانی کرے یا اپنی رائے، اپنے قیاس سے کوئی بات کہے. اور اس سلسلے میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول دیا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا، جو کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے صحیح مسلم کی، خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا ایها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا فقال رجل أكل عام يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت ولما استطعتم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے خطاب کیا، ہمیں خطبہ دیا، اور آپ نے یہ فرمایا، اے لوگوں، یقیناً اللہ نے تم پر حج فرض کر دیا ہے، لہذا حج کرو. کسی شخص نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی کہ ہر سال حج کریں؟ اللہ کے نبی خاموش ہو گئے. اس بات کو 3 مرتبہ دہرایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میں یہ کہہ دیتا کہ ہاں تو یقیناً یہ چیز تم پر لازم آ جاتی اور تم اس کی استطاعت نہیں رکھ پاتے. لو قلت نعم، اگر میں یہ کہتا کہ ہاں، ولما استطعتم، تو تم اس کی استطاعت نہیں رکھ سکتے تھے. صحیح مسلم حدیث نمبر 1337. صحیح بخاری کے الفاظ ہیں. آپ نے مزید ارشاد فرمایا، دعونی ما ترکتکم، تم مجھے چھوڑ دو اس چیز پر جس پر میں نے تمہیں چھوڑ دیا ہے. انما ہلک من کان قبلکم بسؤالہم واختلافہم علی انبیائہم، تم سے پہلے والے لوگ جو ہلاک ہو گئے وہ کثرت سوال کی وجہ سے اور اپنے انبیاء سے اختلاف کرنے کی وجہ سے ہلاک ہو گئے. فَإِذَا نَهِيتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، جب میں تمہیں کسی چیز سے روک دوں تو اس سے بعد آ جاؤ. وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اور جب میں تمہیں کسی کام کا حکم دوں تو جہاں تک ہو سکے اسے بجا لاؤ. تو یہاں یہ بات معلوم ہوئی کہ جب کبھی بھی کسی کام کے کرنے کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیں تو بقدر استطاعت اس پر عمل کرنا چاہیے. اور استطاعت کا معاملہ اللہ اور بندے کے درمیان ہے. اگر کوئی آدمی اس معاملے میں کسی بھی قسم کے تساہل کا مرتکب ہوتا ہے تو اللہ بخوبی جانتا ہے کہ کون آدمی استطاعت کے بعد نبی کے حکم کو نہیں مان رہا اور اس سے روگردانی اختیار کر رہا ہے. البتہ جب یہ بات آئی کہ جب میں تمہیں کسی کام سے منع کروں، باز رکھوں تو اس سے باز آ جاؤ، تو وہاں پر لفظ استعمال کیے فَإِذَا نَهِيتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، جب میں تمہیں کسی چیز سے منع کروں، روک دوں، تو کوئی چارہ کار نہیں ہے سوائے اس کے کہ رک جایا جائے اور اس سے باز آ جایا جائے. تو یہ اصول ہے، اور ہم اور آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم دینے کے بعد ہمارے پاس کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں رہتا. اور کوئی بھی شخص اگر اس پر کوئی بھی بات کرتا ہے، مثال کے طور پر جیسا کہ آپ نے کہا کہ خواتین جو ہیں ان کا جو گروپ ہے، مجموعہ، جس طرح کے بعض مذاہب کے علماء بھی کہتے ہیں کہ وہ سفر کر سکتا ہے، اور اس کے لیے بعض ایسی دلائل دیتے ہیں کہ جو سمجھ لیجئے کہ
ناقابل فہم ہیں۔ مثال کے طور پر کسی خاتون کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنا، دیکھیے حکم کے معاملے میں تو خود اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل بھی ہو تو ہم اس پر اس لیے عمل نہیں کرتے کہ حکم جو ہے وہ ہمارے لیے ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل جو آپ نے کیا تھا وہ پہلے کا ہے اور حکم بعد کا ہے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل پہ عمل نہیں کرتا، اس کی بے شمار مثالیں ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص ہم سے یہ کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے پانی پیا ہے اور اس کے اوپر دلائل دیتا ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ہمیں روک دیا ہے تو لہذا ہمیں رک جانا ہے، نبی کے فعل پر بھی جو ہے وہ عمل نہیں کرنا۔ چاہے جائے کہ کسی خاتون کے حوالے سے یہ کہا جائے کہ انہوں نے یہ کیا تھا اور اللہ کے نبی نے پیشنگوئی کی تھی کہ فلاں فلاں خاتون جو ہے وہ ہیرا مقام سے چلیں گی اور فلاں پہنچیں گی، تو ان کے اس خاتون کے عمل کو دلیل بنا کر یہ بات کہی جائے کہ سفر کیا جا سکتا ہے، یا کسی ایک خاتون کے قافلے میں آنے کے اوپر یہ بات کہی جائے جو کہ میں سمجھتا ہوں ایک مبہم بات ہے کہ خاتون جو ہے وہ چونکہ بغیر محرم کے آئی تھی تو لہذا سفر کیا جا سکتا ہے، تو یہ چیز جو ہے وہ ناقابل فہم ہے اور اس پر عمل نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو چیز حکم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مقدم ہے، اور اس بارے میں بے شمار احادیث ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ لا تسافر المرأة الا مع زوجها او ذی محرم، صحیح بخاری حدیث نمبر 1197، صحیح مسلم حدیث نمبر 827، کہ کوئی عورت سفر نہ کرے مگر اپنے شوہر کے ساتھ اور یا پھر محرم کے ساتھ۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، صحیح ابن حبان میں ہے، لا يحل لامرأة ان تسافر الا مع ذی محرم، کہ کسی عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ سفر کرے مگر محرم کے ساتھ۔ اور ایک روایت میں ہے لا يحل لامرأة تؤمن باللہ والیوم الآخر، کسی عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ سفر کرے، حلال نہیں ہے کہ وہ سفر کرے مگر یہ کہ محرم کے ساتھ۔ صحیح ابن حبان حدیث نمبر 3732 اور حدیث نمبر 3758۔ اس حدیث کو البانی صاحب نے صحیح جامع صغیر کے اندر بھی نقل کیا ہے اور 7646 کے اوپر، اور اسے صحیح کہا ہے، اور اس کی تخریج جو ہے وہ شعیب الارنوت نے بھی کی ہے اور اس کو جو ہے وہ صحیح کہا ہے، حدیث نمبر 2732۔ اور جامع صغیر کے اندر جو ہے وہ جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ لا تسافر المرأة الا مع ذی محرم، کہ عورت سفر نہ کرے مگر محرم کے ساتھ، جو کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ اب جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے اور بہت واضح الفاظ ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، منظر کشی کرتے ہیں جو صحیح ابن حبان میں 3756 پر، کہ میں نے سنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ ممبر پر موجود تھے اور خطبہ دے رہے تھے، صحیح ابن حبان حدیث نمبر 3756۔ اور اتنے میں ایک شخص آیا آرابی، یہ آرابی کا جو ذکر ہے دیہاتی کا، یہ ابن ماجہ میں ہے، صحیح ابن ماجہ جو البانی کی 2361 پہ، اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، لا یخلون رجل بامرأة، کہ کوئی عورت تنہائی میں کسی شخص کے ساتھ نہ رہے، ولا تسافرن امرأة الا ومعها محرم، اور کوئی عورت سفر نہ کرے مگر یہ کہ اس کے ساتھ محرم کا ہونا ضروری ہے۔ دیکھیے محرم کی جب بات ہوتی ہے اور وہاں پر الفاظ ولا تسافرن، جو لوگ قواعد عربی سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ جب لا لنفی، یعنی جو کہ نفی کے نہیں آتا ہے، وہ استعمال کیا جائے تو ویسے ہی تاکید پیدا ہوتی ہے، اور جب نون ثقیلہ بھی لگا دیا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ ہرگز عورت سفر نہ کرے مگر یہ کہ محرم کے ساتھ۔ تو اسی اثنا میں فقام رجل، ایک شخص کھڑا ہوا، فقال یا رسول اللہ اقتتبت فی غزوۃ کذا وکذا، اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو اپنا فنا فنا جنگ میں غزوے میں نام لکھوا چکا ہوں، وخرجت امرأتی حاجہ، اور میری جو بیوی ہے
اس نے حج کا ارادہ کر لیا ہے اور وہ نکل کھڑی ہوئی ہے حج کے لیے. قال اذهب فحج مع امراتك، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جاؤ اور اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے وہ حج کرو. صحیح بخاری حدیث نمبر 3006 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 1341. آپ یہ دیکھیں کہ جو 5 اراکین اسلام ہیں، بنی الاسلام علی 5، جن پر عمارت استوار ہے اسلام کی، ان میں ایک حج بھی ہے، جو کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 8 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 16. کس قدر اہم ہیں وہ ان میں حج. لیکن اس کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ان کے جو شوہر تھے ان کو کہ آپ جو ہے وہ وہاں نہ جائیں، غزوے پر، جنگ پر، جہاد پر، وہ ضروری نہیں ہے، بلکہ ضروری یہ ہے کہ آپ اپنی بیوی کو جو ہے وہ حج کرانے کے لیے لے کے جائیں. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ جب کبھی بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الا نخرج نجاہد معکم، کیا ہم آپ کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے نہ نکلیں؟ قال لا جہادکن الحج المبرور ہوا لا کن جہاد، کہ تمہارے لیے جو جہاد ہے وہ نیکیوں سے بھرا ہوا حج ہے، اور یہی در حقیقت تمہارے لیے جہاد ہے. تو عورتوں کے لیے سب سے بڑا عمل جو 5 اراکین میں سے ہے وہ یقینی طور پر جہاد کے مترادف جو ہے وہ حج مبرور ہی ہے. اور اس حوالے سے بھی اگر پابندی لگا دی جائے کہ وہ وہاں پر اس میں بھی جو ہے وہ بغیر محرم کے نہیں جا سکتی، تو پھر وہ کون سا سفر ہوگا، چاہے وہ علم دینی کے لیے ہو، چاہے وہ تبلیغ کے لیے ہو، جو اس سے زیادہ اہم ہو، جو کہ رکن اسلام ہے، حج. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں بعض علماء نے جنہوں نے یہ رائے دی ہے کہ وہ مجموعہ نساء یعنی کہ عورتوں کے ساتھ جو ہے وہ وفد کی صورت میں جب وہ ہو جا سکتی ہیں، یا وہ جب کبھی بھی مرد اور عورت ساتھ ہوں قافلے کے اندر اس میں جا سکتی ہیں، انہوں نے جو ہے وہ اس معاملے میں چوٹ کھائی ہے، اور کیونکہ ان کے پاس کوئی قرینہ صارفہ موجود نہیں ہے. دیکھیے بہن، آپ یہ جانتی ہیں کہ قرینہ صارفہ کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. جب کبھی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں تو اس کا قرینہ صارفہ آپ خود بتائیں گے. مثال کے طور پر صحیح بخاری حدیث نمبر 7368 اور حدیث نمبر 1183 پر ہے، عبداللہ بن مغفل یعنی البزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، صلو قبل صلاۃ المغرب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ مغرب سے پہلے نماز ادا کرو. پھر آپ نے ارشاد فرمایا لمن شاء، جو شخص چاہے، کراہیت ان یتخذہ الناس سنہ، اس چیز کو ناپسند کرتے ہوئے کہ لوگ اسے جو ہے وہ کہیں سنت نہ بنا لیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حکم کو جو اس بات میں تھا اس کو خود جو ہے وہ آپ نے استحباب کے خانے میں ڈال دیا. بالکل اسی طرح سے جب کبھی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز سے منع کریں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی اجازت دیں گے تو وہ اجازت کارگر ثابت ہوگی. بصورت دیگر آپ کا جو فعل ہے وہ بھی اس کے اوپر جو ہے وہ دلیل کے طور پر پیش نہیں کیا جا سکتا، چاہے جائے کہ کسی خاتون کا فعل پیش کیا جائے. اس کی میں مثال آپ کو دیتا ہوں جو صحیح مسلم 1977 کے اوپر ہے. حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے روک دیا تھا، اب تم جا سکتے ہو ان کی زیارت کرنے کے لیے. اور ایک روایت میں ہے یہ اس وجہ سے کہ تاکہ تمہیں موت یاد آئے. وَنَهِيتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيَ فَوْقَ ثَلَاثٍ، اور دیکھو میں نے تمہیں قربانی کی گوشت 3 دن سے زیادہ رکھنے کی بھی ممانعت کی تھی، روکا تھا، منع کیا تھا. فَأَمْسِكُوا مَا بَدَا لَكُمْ، تو اب جتنا چاہے تم روک سکتے ہو. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جن چیزوں سے منع کیا ہے آپ خود ان کی اجازت دے سکتے ہیں. بصورت دیگر کسی بھی خاتون کے فعل سے یا خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے اس چیز کو قرینہ صارفہ کے طور پر سمجھا نہیں جا سکتا اور نہ ہی اس کو استحباب کے خانے میں ڈالا جا سکتا ہے. تو یہ بات بہت واضح ہے کہ کوئی عورت جو ہے وہ نہ تو حج کر سکتی ہے
اور نہ ہی جو ہے وہ اس کے علاوہ کسی بھی قسم کا کوئی اور سفر کر سکتی ہے بغیر محرم کے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ رب العالمین اس امت کی جو بھی مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، ان کو ہر قسم کے ظاہری اور باطنی فتنوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم اصلح ذات بینہم وألف بین قلوبہم واجعل فی قلوبہم الایمان والحکمہ وأوزعهم أن يشكروا نعمتك التي أنعمت عليهم وأن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه وتوفهم على ملة رسولك وانصرهم على عدوك وعدوهم إله الحق واجعلنا منهم آمين يا رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔